بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں صابر شاکر کو یوٹیوب چینل پہ۔ آج ہے 22 مئی سال 2020 اور دن ہے جناب آج جمعۃ المبارک کا۔ آج ہم ابتدا بھی ایک بہت ہی بری خبر ہے، سیڈ نیوز ہے، اس سے کرتے ہیں، اور وہ ہے PIA کا طیارہ حادثے کا شکار ہوا ہے۔ لاہور سے کراچی جا رہا تھا، PK 8303 فلائٹ نمبر ہے۔ اس میں 91 مسافر اور 7 عملے کے ارکان موجود تھے، کیپٹن، کو پائلٹ اور اس کے بعد دیگر جو فضائی میزبان ہوتے ہیں وہ تھے۔ یہ جناب حادثے کا شکار ہوا ہے، لیکن بہت کم ہوتا ہے کہ فضائی حادثوں میں زندہ بچ جانے کا معجزہ، لیکن اللہ تعالیٰ نے آج یہ معجزہ بھی کر دکھایا ہے۔ اور 2 مسافروں کے بارے میں کہا جا رہا ہے ابتدائی طور پر کہ وہ سروائیو کیے ہیں، اور ایک کا نام بھی ظاہر ہو گیا ہے، ظفر محمود صاحب ہیں، پنجاب بینک سے منسلک ہیں۔ وہ ماشاءاللہ سے محفوظ ہیں اور انہوں نے گھر پہ فون پہ بات بھی کی ہے، اور جبکہ باقی جو مسافر ہیں وہ شہید ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو بریک رحمت کرے۔ اور ایک اور اس حادثے کی جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ جناب یہ آبادی کو بھی اس نے متاثر کیا ہے، اور یہ لاہور سے کراچی PK 8303 محو پرواز تھی، اور جب کراچی میں لینڈنگ کے لیے اس نے رابطہ کیا تو جو آخری گفتگو پائلٹ کے ساتھ ہوئی، پائلٹ کی ایئر ٹریفک کنٹرول کے ساتھ ہوئی، اس میں اس نے ابتدائی طور پہ پائلٹ میں فنی خرابی بتائی اور اس کو راؤنڈ اپ کا کہا گیا، جبکہ پھر اس نے بتایا کہ اس نے میڈے کال دی، میڈے میڈے میڈے، اور یہ میڈے اس وقت کہا جاتا ہے جب خدا نخواستہ جب پائلٹ یہ سمجھتا ہے کہ اب اس کے بعد کوئی چارہ کار نہیں ہے اور بچنے کے چانسز جو ہیں، سروائیول کے چانسز بہت کم ہوتے ہیں۔ میڈے کا مطلب یہ ہوتا ہے۔ تو میڈے کال جب دی گئی تو آخری جو پیغام تھا پائلٹ کا وہ یہ تھا کہ جناب جو انجن ہیں وہ خراب ہو چکے ہیں، سیز ہو چکے ہیں اور لاسٹ ہو چکے ہیں، اور تمام انجن کے بارے میں انہوں نے بتایا کہ تمام انجن خراب ہو گئے ہیں، سیز ہو گئے ہیں، جیم ہو گئے ہیں، اور اس کے بعد پھر رابطہ منقطع ہو گیا، اور چند ہی منٹ کے بعد پتہ چلا کہ ایک PIA کا طیارہ جو ہے وہ ماڈل کالونی کراچی کے ایریے میں گر کر تباہ ہوا ہے، اور اس سے یہ گھروں کو بھی متاثر کیا، اس کا ملبہ آبادی میں گرا، گاڑیاں کھڑی تھیں وہ متاثر ہوئی ہیں، اور وہ لوگ بھی اس کی زد میں آئے جو عام شہری تھے، وہ بھی زخمی ہوئے، اور اس طریقے سے ریسکیو کا آپریشن کیا گیا۔ تو یہ ایک خوفناک حادثہ تھا۔ ایک بات بتا دوں کہ اس سے پہلے بھی پاکستان میں فضائی حادثے جو ہیں وہ تاریخ کو اتنی اچھی نہیں ہیں، لیکن اس جہاز کے بارے میں اور خاص طور پہ اب تو تمام آ چکے ہیں، مختلف CEO جو ہیں، ارشد ملک صاحب کا اسٹیٹمنٹ آ گیا ہے، وفاقی وزیر ہوا بازی ان کا اسٹیٹمنٹ آ گیا ہے، پالپا کے جو سیکرٹری جنرل ہیں ان کا بھی آ گیا ہے اسٹیٹمنٹ۔ تو لگتا جو ابتدائی طور پہ لگتا یہی ہے کہ یہ فنی خرابی تھی، اور فنی خرابی کی وجہ سے ہی یہ طیارہ حادثے کا شکار ہوا ہے، اور زیادہ جو غالب امکان ہے وہ یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ کرونا کی وجہ سے تمام فضائی آپریشن معطل تھا اور فضائی سروس بند کی گئی تھی، جہاز جو ہیں وہ کھڑے تھے، اور غالباً کیونکہ جو جہاز اگر چلتے رہیں، وہ کہتے ہیں نا چلتی کا نام گاڑی، اگر جہاز چلتے رہیں تو ان کی مینٹیننس کا خیال رکھا جاتا ہے، ہر چیز ایکٹیو رہتی ہے، چیک اپ اس کا ہوتا رہتا ہے بار بار، اور لیکن لگتا یہ ہے کہ ابتدائی طور پہ ایک اندازہ وہ یہ ہے کہ کیونکہ جہاز کھڑے رہے ہیں کافی عرصے سے، اور اس لیے کوئی نہ کوئی ایشو ہوا ہے کہ جہاں پہ یہ جہاز اڑا ہے اور اس میں یہ خرابی جو ہے وہ پکڑی نہیں جا سکی پرواز سے پہلے، اور اس بارے میں یقیناً تحقیقات کا حکم دے دیا گیا ہے، اور دیکھنا یہ ہے کہ اس جہاز کے جو تحقیقات ہیں وہ ایز اٹ از ایکچوئل واپس آ سکیں گی،
اس کی ریزن ہے کہ باکس جو ہے بلیک باکس جسے کہتے ہیں وہ بھی مل گیا ہے، ایک اور جو کوئک رسپانس ایک ہوتی ہے باکس وائس ریکارڈنگ وہ بھی مل چکی ہے، اور آخری گفتگو تو میڈیا کو جاری بھی کر دی گئی ہے پائلٹ کی اور ایئر ٹریفک کنٹرول کی۔ تو ماضی قریب میں اگر ہم دیکھیں پاکستان میں فضائی حادثے جو ہیں وہ ایک معمول کا حصہ ہی میں تو کہوں گا کہ اتنے حادثے ہوتے نہیں ہیں، اور خاص طور پہ یہ حادثے انٹرنل جو پروازیں ہیں، اندرون ملک پروازیں ہیں، ان کو ہوتے ہیں۔ جو قریب ترین جو ایک حادثہ ہوا وہ تھا جناب جنید جمشید کو حادثہ پیش آیا تھا، جس جہاز میں وہ تھے، کہنے کا مطلب ہے وہ ہزارہ ڈویژن ایبٹ آباد کے علاقے میں ہوا تھا۔ ناردرن ایئر لائن سے یہ پرواز آ رہی تھی ادھر آپ کے اسلام آباد کی طرف، اور یہ ATR طیارہ تھا جس میں تمام کے تمام مسافر شہید ہو گئے تھے، اور اس طیارے کا بھی یہی کہا گیا تھا کہ یہ اس میں فنی خرابی تھی، اور اس کے بعد بھی یہ چیز بھی آئی تھی کہ پائلٹ نے اس وقت انکار کیا تھا، لیکن باوجود وہ جہاز جو ہے وہ اڑتا رہا۔ اس کے بعد ایک اور 2 حادثے اسلام آباد میں ہوئے، وہ ایک تھا دونوں نجی کمپنی تھی، ایک بوجھا ایئر لائن کا تھا، وہ پہلی پرواز تھی ان کی، سروس شروع ہو رہی تھی تو وہ پنڈی کے علاقے میں گر کر وہ خراب موسم تھا، اور خراب موسم میں وہ گر کر تباہ ہو گیا تھا، اور اس میں بھی کوئی سروائیول نہیں تھی، اور تمام کے تمام مسافر اور عملے کے ارکان شہید ہو گئے تھے۔ اور اس کے بعد ایک اور اس میں بھی جو ریکارڈنگ جو سورسز سے جو اب تک خبریں آئیں، تحقیقات بھی ہوئیں، تو اس میں بھی پائلٹ اور جو کو پائلٹ، سینئر پائلٹ اور کو پائلٹ تھا، ان کے درمیان بھی کوئی کراس ٹاک اس میں سنی گئی تھی۔ پھر جناب ایک اور حادثہ ہوا تھا، وہ تھا ایک اور نجی پرواز تھی، وہ بھی اسلام آباد ہوا تھا، اور وہ مارگلا کی پہاڑیوں سے جا کے جہاز جو ہے وہ ٹکرایا تھا، اور اس میں بھی تمام مسافر شہید ہو گئے تھے، اس میں بھی کوئی محفوظ نہیں رہا تھا۔ پھر ایک اور حادثہ ہوتا ہے جناب، اور وہ کچھ عرصہ پہلے یعنی کہ چند سال پہلے کی بات ہے، وہ ملتان سے لاہور، وہ غالباً فوکر تھا جی، اور اس میں جو مجھے اس لیے یاد ہے کہ اس میں لاہور ہائی کورٹ کے تھے جسٹس نواز بھٹی صاحب، اس میں ان کو وہ بھی شہید ہوئے تھے، اور باقی جہاز وہ بھی ٹیک آف کے فوراً بعد ہی وہ حادثہ ہوا تھا۔ آج والا جو حادثہ ہوا ہے یہ لینڈنگ کے وقت ہوا ہے، لینڈنگ سے کچھ دیر پہلے، اور وہ اپروچ کرنے کا کہا گیا تھا، رن وے کو اپروچ کرنا تھا، اور پائلٹ نے یہ بھی بتایا تھا کہ شاید وہ پہلے لینڈنگ کرے گا کیونکہ ٹائر جو ہیں وہ نہیں کھل رہے تھے، لینڈنگ کا ایشو تھا، اور آخر میں کا جو میسیج تھا وہ تھا جناب انجن سیز کا۔ اس کے بعد ملتان کا جو ہوا تھا جی وہ فوکر تھا، اور اس میں بھی کوئی سروائیول نہیں تھا، جیسے میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ پھر ایک اور حادثہ ہوا تھا، وہ تھا 87-88 کی بات ہے، 1987-88 کی بات ہے، اور اس وقت ہوا تھا، وہ بھی ایک فوکر تھا، اور وہ گلگت، اسلام آباد اور گلگت کی طرف پرواز تھی، اس کا یہ روٹ تھا، اور وہ طیارہ جناب گلگت کی جو برف پوش وادیاں ہیں، برف پوش پہاڑیاں ہیں، اس میں کہیں گم ہو گیا تھا، اور خراب ترین موسم کی وجہ سے بہت زیادہ سرچ بھی کی گئی، تلاش کیا گیا، لیکن وہ ملبہ نہیں مل سکا تھا، اور وہ مسافر بھی شہید اور جہاز بھی تباہ، اور اس کا ملبہ بھی نہیں مل سکا تھا۔ یہ جو ہیں بڑے بڑے حادثے ہیں جو پاکستان کی تاریخ کے قریب ترین کے جو مجھے یاد ہیں، لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ حادثے ہوتے ہیں، قیمتی جانیں ضائع ہوتی ہیں، لیکن ان کی ذمہ داروں کا کوئی تعین نہیں کیا جاتا، اور کہہ دیا جاتا ہے کہ جناب یہ فنی خرابی تھی، یا کوئی پائلٹ پہ ڈال دیا جاتا ہے، لیکن اس جہاز کے بارے میں بھی یہ تحقیقات ہونی چاہیے، کیونکہ یہ جہاز اتنا پرانا نہیں تھا، اس جہاز کے بارے میں یہ تحقیقات ہونی چاہیے۔ اور ہماری اطلاع کے مطابق 2014 میں یہ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز PIA کے پاس آیا تھا، اور سفر کر رہا تھا، اور شاید اس نے ایک آدھ بیرون ملک بھی پرواز کی تھی، یہ شاید ہے، یقینی نہیں کہہ سکتا،
کنفرمیشن ابھی ہو رہی ہے. اور اب یہ تحقیقات تو معمول کے مطابق شروع ہو ہی گئی ہیں، لیکن اصل چیز یہ ہے کہ اس سے سبق بھی سیکھنا چاہیے. اب جو باقی جہاز ہیں ان کی فٹنس چیک کرنی چاہیے، کیونکہ کرونا کی وجہ سے یہ معاملات ہیں. اور اگلی بات یہ کہ میں شیخ رشید صاحب کی بھی توجہ اس طرف دلواؤں گا کہ وہ بھی ریلوے پہ بھی خاص توجہ دیں، کیونکہ ریلوے انجن بھی کافی عرصے سے کھڑے ہیں اور وہ بھی ریلوے ٹریک پہ ڈال دیے گئے ہیں. تو ان کے بارے میں بھی، فٹنس کے بارے میں بھی ضرور ان کو بھی چیک کرنا چاہیے کہ ان کے ہاں کیا سچویشن ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ قیمتی جانیں، ایک تو کرونا کی وجہ سے مصیبت، اور دوسرا یہ ایک حادثہ ہو گیا. یہ آپ اندازہ کریں کہ اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی کہتے ہیں حکمت ہوتی ہے، تو یقیناً ہوتی ہے. تو جہاز بند تھے، فضائی سروس بند تھی، لوگ آ جا نہیں رہے تھے، اور یہ ایک اچھی خبر کے طور پہ لیا گیا تھا کہ زندگی معمول پہ آ رہی ہے، کاروبار کھل رہے ہیں، بسیں، ٹرانسپورٹ، ریلوے، ہر چیز جو ہے تمام معمولات زندگی جو ہے وہ نارمل ہو رہے تھے. لیکن فضائی پھر یہ کہا گیا جناب جہاز شروع کریں، فضائی سروس شروع کریں، SOPs کا بھی خیال رکھا جا رہا تھا، لیکن کسی کو کچھ نہیں پتا کہ زندگی اور موت اللہ کے اختیار میں ہے، اور زندگی اور موت کسی وقت بھی جو موت ہے اس کا تعین اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ کس انسان کی کہاں پہ لکھی ہوئی ہے موت. تو جناب یہ ایک حادثہ، اللہ تعالیٰ صبر جمیل عطا کرے، خاص طور پہ کیونکہ یہ بڑا گہرا زخم ہے اور عید سے صرف 2 دن پہلے آیا ہے. ہم دعا کر سکتے ہیں بحیثیت مسلم، اللہ تعالیٰ سب کو صبر جمیل عطا کرے اور رحم کرے اور سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے.